انسان یہ سمجھتا ہے کہ مادے پر محنت کر کے ہم نے بڑی ترقی کر لی، لیکن افسوس کہ ظاہر میں نظر آنے والی ترقی انسان کے لیے سکون اور فائدے کا باعث نظر نہیں آ رہی، بلکہ الٹا مشکلات اور پریشانیوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ہسپتال پر محنت بہت کی، عمارت اچھی بنی، مشینیں اچھی بنائیں، لیبارٹری اچھی بن گئی، دوائیاں اچھی بن گئی، سب کچھ ہم نے اچھا کر دیا، لیکن ہم نے ڈاکٹر پر محنت نہیں کی۔ اگر ڈاکٹر حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا تو ہسپتالوں کا یہ نظام نہ ہوتا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا کرے ہم اس مادی ترقی کو، کیا کرے ہم اس عالیشان ہسپتالوں کو، جہاں پہ بیچارے مریض جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی نظر مریض کے درد پہ نہیں ہوتی بلکہ مریض کی جیب پہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات مریض کو اپنا گھاگ سمجھتے ہیں، آج کل گھاگ زیادہ آ رہے ہیں، آج کل گھاگ کم آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات نے مسیحائی کا یہ عظیم الشان شعبہ، یہ مال پیسے کمانے کا پیشہ اختیار کر چکا ہے۔ ڈاکٹر ایک طرف تو مریضوں سے فیس لیتے ہیں، دوسری جانب ان کے دوائیوں کی کمپنیوں کے ساتھ کمیشن طے ہوتا ہے۔ بہت ساری دوائیاں ایسی لکھ کے دیتے ہیں جو مریض کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بہت سارے ٹیسٹ ایسے لکھ کے دیتے ہیں جو مریض کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ایسی مادی ترقی کا کیا کریں؟ ہم نے عدالت پر محنت کی، عمارت اچھی بن گئی، کرسی اچھی بن گئی، ججوں کی تنخواہیں اچھی بن گئیں، لیکن ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو جہاں پہ عدالت میں وکیل، جج، ریڈر سارے کے سارے مل کے قاتل کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مقتول کو پس زندان دھکیلا جاتا ہے۔ ایسی مادی ترقی کا کیا فائدہ جہاں مظلوموں کی آہیں عدالتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے واپس لوٹ کے آتی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، جہاں مقتول کی والدہ کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی چوڑیاں بیچنی پڑتی ہیں، اپنی بکریاں تک بیچنی پڑتی ہیں۔ ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو؟ ہم نے مادی ترقی کر لی، موبائل فون ایجاد کر لیا، بہت بڑا تیر مارا، لیکن کیا فائدہ اس موبائل کا جہاں پہ نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھ کے دوسروں کے گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے سیل فون پہ کہ میری جان آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر آپ نے دوائی لی ہے یا نہیں لی؟ میری جان دوائی لے لو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اور اس کے ساتھ والے کمرے میں اس کی اپنی والدہ بیچاری کھانس رہی ہوتی ہے، بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرے۔ مادی ترقی ہم نے کر لی، یہ کیا مادی ترقی ہے؟ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ملائیشیا کا ایک جہاز گر گیا سمندر میں، شاید کوئی زیادہ ہی اہمیت کا حامل جہاز تھا، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، لیکن اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے دنیا متحرک ہو گئی، ملائیشیا کی حکومت خود متحرک ہو گئی، دوسرے ممالک سے مدد طلب کر لی، ہمارا تعاون کرو، ہمارے ساتھ مدد کرو، ہمارا جہاز تلاش کر کے دے دو۔ جو دعوے کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ کی آنکھ سے دنیا میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ساری دنیا ہمارے کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہے، وہ سیٹلائٹ کے باوجود بھی سمندر میں ان کو جہاز نہیں ملا، کئی مہینے لگ گئے جہاز کو تلاش کرتے کرتے، لیکن جہاز کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے۔ مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا جی ہاں، تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر سائنسی ترقی یہاں پہ فیل ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے، اور جب گھوڑوں نے دریا کو اس حال میں پار کر لیا کہ گھوڑوں کی سموں تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا، دریا کی اس کنارے پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کے ساتھیوں کے درمیان اعلان کر دیا، تم میں سے کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں ہے؟ ایک ساتھی نے کہا، میرا لکڑی کا ایک پیالہ دریا میں گر گیا ہے، پتہ
पता नहीं वो तो पानी के लहरों के साथ कहीं से कहां तक पहुंच गया होगा। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने दरिया को हुक्म दिया, मेरे साथी का प्याला वापस कर दो। तारीख इस बात पे गवाह है कि दरिया की एक लहर आई और प्याले को किनारे पे फेंक दिया। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने अपने साथी को फरमाया, जाओ अपना प्याला उठा लो। तरक्की इस चीज का नाम है। इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाया था, फिर उसके नताइज क्या निकले। आज हम कहते हैं तरक्की है, एक दरिया से नहर निकालना या डैम से नहर निकालना या डैम बनाना, पानी को स्टॉक करना, बंद बनाना कितना मुश्किल काम है। पता नहीं हमारी कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात ने डैम बनाने की कोशिश की और किया, मज़ह का खेज नताइज उसके सामने आए हैं। आप सबको पता है, डैम बनाते हैं, नहरें खुदवाते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये क्या इंसानी तरक्की है। हज़रत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के गवर्नर थे। दरिया नील का पानी खुश्क हो गया। लोगों का उस वक़्त का रिवाज ये था कि जब दरिया का पानी खुश्क हो जाता था, एक खूबसूरत दोशेज़ा को आरास्ताओं पे रास्ता करके उसको ज़ैबाइश आराइश के साथ खूबसूरत बना के दरिया नील में डाल दिया करते थे। फिर कहीं जाके दरिया का पानी चल पड़ता था। जब दरिया नील का पानी खुश्क हो गया, मकामी लोगों ने कहा कि ये कुछ करना पड़ेगा वरना दरिया नहीं चलेगा। हजरत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर इब्नुल खत्ताब के पास खत भेजा कि यहाँ तो ये रिवाज पाया जाता है, क्या करना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा भेज दिया कि ये दरिया में डाल दो, फिर नताइज का मुशाहदा कर लेना। कागज़ के टुकड़े पे क्या लिखा हुआ था, और दरियाई नील अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बिल्कुल न चलना, अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब तुझे हुक्म देता है कि तू चल पड़। जब वो रुके को दरिया नील में डाल दिया गया, दरिया नील का पानी चल पड़ा। आज तक दरिया नील का पानी उसी तरह रवा दवा है, हजरत उमर की अजमत की गवाही दे रहा है।